اب بات یہ ہے کہ یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، کچھ ظاہر ذکر جو ہے وہ علامہ صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، عذاب ہو گیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ مجھے ایک بات اس میں جو بہت اہم مجھے سمجھنی ہے آپ سے کہ بیوی تھیں لوط علیہ السلام کی، لیکن آپ یہ دیکھیے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ جنید بھائی، آپ نے ابتدا میں جو فری سوسائٹی کا ذکر کیا ہے، انسان ایسے غیر فطری گناہوں کی طرف مائل کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ تصور رکھ لیتا ہے کہ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو جو فریڈم کے تناظر میں کھڑا کرتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قوم لوط علیہ السلام کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے خاص لفظ استعمال فرمایا کہ والمؤتفقات بالخاطئہ۔ مؤتفقات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہواؤں کا بہت شدید انداز سے تیز چلنا، جس کی وجہ سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے۔ تو سورۃ الحاقہ میں اس قوم کو اور اس قوم کی لوکیٹڈ جو ایریا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کی ہوئی بستی کی مثال دے کر بیان کیا۔ اب آپ جس کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب کیسے آیا، اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب عذاب کے کس طرح سے سٹیپس ہیں۔ ایک تو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ان کی آنکھیں مسخ کر دی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، لوگ اپنی اسی مدہوشی میں ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا شعور لے لیا۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جب وہ صبح اٹھے تو ایک سخت چنگھاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اس چنگھاڑ نے ان کو آ لیا۔ ذرا رکے تھوڑا سا اس پہ کلام 1 to 1 ہونا چاہیے کہ مدہوشی میں، آج بھی ہم مدہوشی میں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا کمپیریزن کریں، ذرا اس طرح سے چلیں، جی بتائیے۔ یعنی غفلت ہے، مدہوشی ہے، وہ نشہ شراب کا ہو، دولت کا ہو، غفلت کا ہو، نشے کی حالت میں۔ پھر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ایک فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں سخت چنگھاڑ آئی اور قوم کو آ لیا۔ پھر فرمایا اس کے بارے میں کوئی انٹیوشنز نہیں تھی، کوئی انٹیوشن نہیں، کوئی اشارہ نہیں تھا۔ فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فرمایا اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی بارش ان پر ہوئی۔ اور جس بات کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عند ربک للمسرفین، ناموں کے ساتھ فرمایا نام لکھے ہوئے تھے کہ کس کے اوپر کون سا پتھر لگنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات، فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں اور اللہ رب کریم کے عارف ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُوقِنِينَ، اللہ رب کریم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں۔ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے لوط علیہ السلام کی زوجہ کے حوالے سے کہا، اور اس سے قبل میں 2 حدیثیں یہاں بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، فرمایا مجھے اپنی امت میں جن گناہوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، فرمایا وہ عمل قوم لوط ہے۔ اللہ، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرما رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من وجدتموہ، تم جس کو پاؤ کہ یعملوا عمل قوم لوط، جو عمل قوم لوط کرے تو کیا سزا ہے؟ فرمایا فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ صدیق اکبر کے دور میں جب کسی نے یہ جرم کا ارتکاب کیا تو آپ نے کیا سزا دی؟ آپ نے کہا ان پر دیوار گرا دی جائے، وہ پتھروں کا عذاب۔ پھر دیکھیے حدیث میں یہاں تک ہے، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ 3 مرتبہ حضور نے لعنت فرمائی۔ اور پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے، جو سب سے بڑی حکمت اس سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ کبھی بھی گناہ کرنے والوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کریں۔ جب اللہ کے فرشتے جب وہاں پر نازل ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکلنے لگیں گے تو بہت اہم بات یہ ہے کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فرمایا کہ کوئی اپنی قوم کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ کیوں متوجہ کیوں نہیں ہوں گے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر دیا کہ یہ فرما بردار ہیں اور یہ نافرمان ہیں، اب بھی اگر کسی کا دل ان نافرمانوں کے ساتھ ہے تو وہ انہی، اور وائلہ نے یہی کیا، اور اس عورت نے، اس نے پلٹ کے دیکھا اور وہ فوراً اس پتھر کا نشانہ بن گیا۔